الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تمش في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا صدق الله العظيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما كثيرا كثيرا۔ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، ہم سب کو یہ بات معلوم ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کے خالق اور مالک ہیں۔ ہمیں بنانے والی ذات اللہ کی ذات ہے، اور اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند ہے کہ انسان میرا غلام اور میرا بندہ بن کر زندگی گزارے۔ عبدیت اس کے اندر ظاہر ہونی چاہیے، اس کی بول سے، اس کی چال چلن سے، اس کے افعال سے، اس کے معاملات سے، ہر چیز سے عبدیت ظاہر ہو۔ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام مخلوق میں، انسانوں میں، ساری مخلوقات میں سب سے زیادہ فضیلت والی ذات اور انسان کہلاتے ہیں، اور ان سب میں سب سے بڑے اور سب سے زیادہ فضیلت والی ذات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کے بارے میں کیا فرما رہے ہیں؟ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو، عبد کو، مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے کر گئی۔ یہاں اللہ رسول بھی کہہ سکتا تھا نا، یہاں اللہ نبی بھی کہہ سکتا تھا۔ اللہ کو یہ پسند ہے کہ بندہ بندگی کے ساتھ، غلامیت کے ساتھ، تواضع کے ساتھ ہر وقت رہے۔ اسی لیے ہم کلمہ پڑھتے ہیں نا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدًا عبدہ و رسولہ۔ عبد پہلے ہے، رسول بعد میں۔ عبد پہلے ہے، رسول بعد میں۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے یہ چاہتا ہے کہ اس کے بندے، سارے انسان بندگی کے ساتھ ہر وقت، ہر لمحہ گزارے۔ غلامیت، تواضع جس سے ٹپکتی ہو۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں نا، اپنے بندوں کا تذکرہ فرماتے ہیں، وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا۔ میرے بندے کون ہیں؟ جو زمین میں تواضع کے ساتھ چلتے ہیں، زمین میں عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں، زمین میں غلامیت کا اظہار کرتے ہوئے چلتے ہیں۔ لقمان حکیم نے اپنے بیٹے سے کہا تھا نا، وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ، چلنے میں میانہ روی اختیار کرنا۔ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا۔ آہستہ آہستہ زمین پہ قدم رکھنا، تیرا زور سے زمین پہ قدم رکھنا زمین کو پھاڑ نہیں سکتا۔ تیرا سینہ تان کے زمین پہ چلنا تجھے پہاڑوں سے زیادہ بلند نہیں کر سکتا۔ تیرے رب نے تجھ سے زیادہ بلند مخلوق پہاڑوں کی صورت میں، درختوں کی صورت میں بنائی ہوئی ہے، تو ان سے بلند تھوڑی ہو سکتا ہے۔ ابتدا کو سوچو کیا ہے تمہاری، ایک ناپاک گندا قطرہ۔ انتہا کیا ہے؟ گل سڑ جانا، کیڑوں مکوڑوں کی خوراک بن جانا۔ وہ درمیان کا وقت سینہ تان کر گزارنا، درمیان کا وقت اپنے آپ کو بڑا سمجھ کر گزارنا، درمیان کا وقت اپنے سے سب کو نیچا سمجھ کر گزارنا، کتنی بڑی نادانی ہے۔ کیا حال کیا تیرے رب نے ان لوگوں کا جو زمین پر یہ کہتے تھے کہ ہم سے زیادہ طاقتور کوئی نہیں، جو زمین پر یہ تکبرانہ انداز میں کہا کرتے تھے ہمیں بھی کوئی ختم کر سکتا ہے۔ اس درجے ان کے اندر تکبر تھا کہ خدائی کا دعویٰ کر بیٹھے۔ وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَى،
فرعون خدائی کا دعویٰ کر گیا، قارون مال کا گھمنڈ تھا، کیا حال کیا تیرے رب نے ان کا، کیسے ان کو ختم کر کے رکھ دیا، ان کے نام و نشان کو مٹا کے رکھ دیا، ان کے وجود کو مٹا کے رکھ دیا. اشد منا قوہ، کیا کوئی ہے جو ہمیں ختم کر دے؟ اللہ نے ان سب کو مٹا کے رکھ دیا. ہاں تیرا رب ہے جو سب کو ختم کر سکتا ہے، اللہ ہے سب کو مٹا سکتا ہے، اللہ ہے سب کو نیست و نابود کر سکتا ہے. اس لیے میرے عزیزو، اللہ کے نبی ارشاد فرمایا کرتے تھے من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ کے لیے تواضع کرے گا اللہ اسے بلند کر کے رکھ دے گا. ومن تکبر وضعہ اللہ، جو اللہ کے مقابلے میں تکبر کرے گا اللہ اسے ذلیل اور خوار کر کے دنیا میں رکھ دے گا. آج عقل اس چیز کو تسلیم نہیں کرتی، عقل کچھ اور کہتی ہے، عقل کچھ اور کہتی ہے، عقل کا بنانے والا کچھ اور کہتا ہے. اللہ قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں نا یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، صدقہ مال کو بڑھائے گا اور تمہارا سود کا لینا تمہارے مال کو گھٹا دے گا. اب عقل کیا کہتی ہے؟ آپ نے 100 روپے میں سے 10 روپے دے دیے تو کتنے رہ گئے؟ 90 رہ گئے. آپ نے 100 روپے پہ کاروبار کیا، سودی کاروبار، سودی لین دین کیا، سودی معاملہ کیا تو یہ 110 ہو گئے. عقل کیا کہتی ہے؟ سود سے مال بڑھ گیا اور صدقے سے مال گھٹ گیا. لیکن عقل کا بنانے والا کیا کہتا ہے؟ تیرا رب اس کو گھٹا کے دکھائے گا اور تیرا رب صدقے کی صورت میں مال کو بڑھا کے دکھائے گا. اسی طرح اللہ کے نبی حدیث میں فرماتے ہیں جو دنیا کے اندر کوئی غلطی پر کسی سے معافی مانگ لے اللہ اس کی عزت میں اضافہ کر دے گا. معاشرہ کیا کہتا ہے؟ معاشرہ کیا کہتا ہے؟ آپ نے جھکنا نہیں ہے، آپ جھک گئے تو آپ کہیں کے نہیں رہیں گے، آپ ذلیل ہو جائیں گے. لیکن عزت کے خزانوں کا مالک وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ جھک گئے تو آپ کو اللہ عزت دے کر دے گا، آپ کو اللہ عزت دے گا. اللہ کے نبی کی زبان ہے یہ، کائنات میں سب سے زیادہ سچوں میں سچے کی زبان ہے یہ. جو جھک جائے، معاف کر دے، آپ کے ساتھ زیادتی کی آپ معاف کر دیں. معاشرہ کیا کہتا ہے؟ آپ کے ساتھ زیادتی کی، آپ نے اگر اس سے بدلہ نہیں لیا، آپ نے اس کو اپنی طاقت نہیں دکھائی تو آپ ذلیل ہو جائیں گے. کیسے پتہ چلے گا میرا؟ کیسے پتہ چلے گا میرے پاور کا؟ اللہ تو کچھ اور کہہ رہا ہے، اللہ کا نبی تو کچھ اور بتا رہا ہے. اسی طرح آگے فرمایا جو تواضع کرے گا اللہ اس کے مقام کو بلند کر کے دکھائے. اس کو بلند کرنا یہ اللہ کی ذمہ داری ہے. تو میرے عزیزوں، ایک ہے معاشرہ، ایک ہے ہماری عقل، اور ایک ہے دین، شریعت، قرآن، حدیث، اللہ کے نبی اور اللہ کیا کہہ رہے ہیں. ہوگا وہ جو اللہ بتا رہے ہیں. وعدے اللہ کے اور اللہ کی مدد اور نصرت ان لوگوں کے ساتھ ہے جو اللہ کے نبی کی بات پر عمل کرتے ہیں اور اللہ کی بات پر عمل کرتے ہیں اور دنیا میں تواضع کے ساتھ وقت گزارتے ہیں اور زندگی گزارتے ہیں. کوئی کچھ کہہ کے تو دکھائے مجھے. ساس نے کچھ کہہ دیا مجال ہے کہ خاموش ہو جائے، بہو بیوی نے کچھ کہہ دیا مجال ہے کہ میں خاموش رہوں، پڑوسی نے کچھ کہہ دیا مجال ہے کہ میں نہ کہوں. نہ میرے عزیز، تواضع، خاموشی، معاف کرنا، درگزر کرنا اللہ کو بڑا محبوب ہے. اللہ کے نبی نے عزت کو معاف کرنے کے ساتھ جوڑ دیا، مقام کی بلندی کو جھکنے کے ساتھ جوڑ دیا، تواضع کے ساتھ جوڑ دیا. تو کیا فرمایا؟ فَإِنَّ الْكِبْرِيَاءَ رِدَائِي، بے شک تکبر میری چادر ہے، وَالْعَظَمَةُ إِزَارِي، اور عظمت یہ میری ازار ہے. جو میری چادر کو کھینچے گا، میرے چادر کو پھاڑنے کی کوشش کرے گا، میں اسے دنیا میں ذلیل کر کے رکھ دوں گا. یہ اللہ کہہ رہے ہیں جو تکبر کرے گا ذلیل کرنا میری ذمہ داری ہے. اور جس کو اللہ ذلیل کرنے پہ آ جائے اس کو کون عزت دے سکتا؟ جس کو اللہ رسوا کرنے پر آ جائے اسے کون اوپر بلند کر سکتا؟ جس کی ذلت اللہ مقدر کر دے دنیا بھر کے وظیفے اسے عزت نہیں دے سکتے، اسے کوئی عزت نہیں دے سکتا. تو میرے عزیزو،
اسی لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام امام الانبیاء ہیں. حد درجے کی تواضع اللہ کے نبی کے اندر تھی، حتیٰ کہ اللہ کے نبی مکہ مکرمہ کے اندر داخل ہو رہے ہیں، فوج کے ساتھ داخل ہو رہے ہیں، فاتح بن کے داخل ہو رہے ہیں. وہ جگہ ہے جہاں سے اللہ کے نبی کو نکالا گیا تھا، وہ مقام ہے جہاں اللہ کے نبی کو داخل ہونے کے لیے چابی نہیں دی جا رہی تھی. صحابی رسول فرماتے میں اللہ کے نبی کے ساتھ تھا. اے اللہ اکبر، کس نبی کے امتی ہیں میرے عزیزو، اور دنیا میں کیسے جینا چاہتے ہیں ہم کس نبی کے امتی ہیں؟ یہ سوچیں. قوم، خاندان، برادری، معاشرہ، عزت، وجاہت، چودراہٹ کن چیزوں میں پڑ گئے ہیں؟ کہاں چلے گئے ہیں؟ اللہ اکبر. اللہ صحابی رسول فرماتے ہیں اللہ کے نبی کے پر تواضع کا یہ حال تھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا سر مبارک اتنا جھکا ہوا تھا، اتنا جھکا ہوا تھا، اتنا جھکا ہوا تھا کہ جانور کی گردن کے ساتھ اللہ کے نبی کی پیشانی لگ رہی تھی. دنیا کا کوئی فاتح اس طرح داخل ہوتا ہے؟ فوج کے ساتھ سینہ تان کے، اور آج کے دور میں ڈھول دھماکوں کے ساتھ داخل ہوتے ہیں اپنی فتح کا جھنڈا گاڑنے کے لیے. اور میرے نبی کا کیا حال ہے؟ اور اس جگہ جا رہے ہیں جہاں کے لوگ ساری زندگی آپ سے دشمنی کرتے رہے، اس جگہ گئے ہیں جہاں کے لوگ آپ کو ماننے والوں کے ساتھ زیادتیاں کرتے رہے، آپ پر طرح طرح کے الزامات لگائے گئے، آپ کی عزت کے ساتھ کھیلا گیا، آپ کی بچیوں کو تکلیف دی گئی. آج میرا نبی انہی لوگوں کو فتح کرنے کے لیے کس انداز سے داخل ہو رہا ہے، انہی لوگوں کے ساتھ کس انداز سے رویہ اپنا رہا. دنیا کو پیغام دے دیا. دنیا کا فاتح اعظم اللہ کے سب سے بڑے گھر کو جب فتح کرنے کے لیے گیا، سرزمین کی، دنیا کی سرزمین میں سب سے زیادہ قیمتی سرزمین کو جب فتح کرنے کے لیے گیا، جگہ کو فتح کرنے کے لیے گیا، تو اس کے داخلے کا کیا حال. اور اللہ کے نبی جب صحابہ میں چلا کرتے تھے تو بیچ میں چلا کرتے تھے، صحابہ کو آگے روانہ کیا کرتے، خود درمیان میں، اور فرمایا کرتے تھے مجھے پسند نہیں ہے کہ تم میرے قدم کے ساتھ ساتھ اپنے قدم کو لے کر چلو، یعنی میں آگے چلوں اور میرے پیچھے ایک لشکر چل رہا ہو. یبدأ من لقیہ بالسلام، جو اللہ کے نبی کو ملتا پہل سلام میں آپ کیا کرتے تھے؟ کیوں؟ البادی بالسلام بریء من الکبر، جو سلام میں پہل کرے گا اللہ اس کو اس کا یہ انعام دے گا کہ اس کو تکبر سے بری کر دے گا، کبر اس کے اندر سے ختم ہو جائے. کتنی تواضع تھی اللہ کے نبی. امام الانبیاء ہیں، درجہ دیکھیے، رتبہ دیکھیے، مقام دیکھیے، اور انداز زندگی دیکھیے. اور اس کی امت ہے، کیا انداز ہے، کیا حال ہے ہمارا دوسری طرف. اور اللہ کے نبی نے فرمایا، صحابہ ایک مرتبہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے نا، صحابہ کھڑے ہو گئے. اللہ کے نبی نے فرمایا مجھے پسند نہیں ہے کہ تم کھڑے ہو کر میرا استقبال کرو. عزت اصل دل کی عزت ہوتی ہے، عزت اصل دل کی عزت ہوتی ہے. یہ کھڑے ہو کر استقبال کروانے والے اپنے لیے جہنم میں ٹھکانہ بنا رہے ہیں. جو جتنا چاہے اپنے لیے جہنم میں ٹھکانہ بنا لے، اس حال میں زندگی گزار کر کہ وہ بیٹھا ہوا ہو اور اس کے ارد گرد لوگ کھڑے ہوئے ہو، وہ بیٹھا ہوا ہو اور اس کے ارد گرد لوگ کھڑے ہو. آج ناراضگی ہے نا گھر میں، کس بات پر؟ کہ بہو نے سلام نہیں کیا. بیٹے کی بیوی اس طرح سے کرتی ہے، پوچھتی نہیں ہے. ارے وہ نہیں پوچھ رہی، آپ پوچھ لیں. سسر میرے ساتھ ایسا کرتا ہے، بھائی آپ ایسا کر لیں، جیسا آپ چاہتے ہیں کہ وہ آپ کے ساتھ کرے وہ انداز آپ اپنا لیں نا، اس کے ساتھ کیا فرق پڑتا ہے. سالے کا رویہ میرے ساتھ ایسا ہے، بھائی آپ جس انداز سے چاہتے ہیں کہ جو صحیح رویہ ہونا چاہیے آپ اس کے ساتھ اس طرح پیش آئیں. موت تک اس طرح پیش آنا ہے، موت تک ایسے رہنا ہے. خاندانوں میں جو جھگڑے ہیں، فسادات، اس کی وجہ یہی ہے نا. سب ہر چیز کی بنیاد جھگڑے کی، فساد کی تکبر ہے، غصہ ہے، تکبر ہے، غصہ ہے، ناجائز خواہشات پر عمل کرنا ہے. اللہ کے نبی امام الانبیاء ہونے کے باوجود تواضع کا یہ حال. اور اللہ کے نبی نے صحابہ کی بھی ایسی تربیت کی. خود کیا حال تھا؟ اللہ اکبر. ام المومنین فرماتی ہیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام گھر میں تشریف لاتے
گھر کا جھاڑو لگانے بیٹھ جاتے. ہم کھانا بنا رہے ہوتے ہیں ہمارے ساتھ ہاتھ بٹاتے, کپڑے پھٹے ہوئے ہوتے سلائی کرنے بیٹھ جاتے. امام الانبیاء ہے, کتنا بڑا رتبہ اور مقام ہے. ایک حکم پر کیا نیا لباس نہیں آ سکتا تھا؟ ایک اشارے پر کیا جنت سے کھانا نہیں اتر سکتا تھا؟ ایک بول پر کیا جنت کا قالین و فرش گھر میں نہیں بچھ سکتا تھا؟ لیکن عبدیت اللہ کے نبی پہ اتنی زیادہ تھی تواضع کہ دنیا میں اس کی کوئی مثال نہیں ملتی. ایک عورت تھی مدینہ منورہ کے اندر, زیادہ عمر والی بھی تھی, عمر رسیدہ بھی تھی, نفسیاتی بھی تھی. اللہ کے نبی سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے, اللہ کے نبی کو پکڑ لیا راستے میں, کہا یا رسول اللہ مجھے کچھ کام ہے آپ سے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس کے پاس چلے گئے, اس کی بات سن رہے ہیں, امام الانبیاء ہے, بات سن رہے ہیں, جو تقاضا کری اس کو پورا کر رہے ہیں. اللہ بتا کے گئے اپنی عملی زندگی سے کہ زندگی میں کامیابی کا راز, زندگی میں عزت اللہ نے تواضع میں رکھی ہے. تواضع کرنے والا کبھی دنیا میں ذلیل نہیں ہوگا, اور تکبر کرنے والا کبھی دنیا میں عزت نہیں پا سکتا, چنانچہ اللہ کے نبی کو پتا تھا نا, اس لیے صحابہ کی بھی پھر ایسی تربیت کی. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ 22 لاکھ, حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 13 لاکھ مربع میل پر حکومت تھی. 13 لاکھ. حال کیا ہے, جب خلیفہ بن گئے آپ کا معاملہ یہ تھا کہ آپ مدینہ منورہ میں جن گھروں میں کوئی مرد نہیں ہوتا تھا, آپ وہاں جاتے, ان کی بکریوں سے دودھ نکالتے اور بچیوں کو دے دیتے. بچیاں اپنی بکریاں لے آتی گھر سے باہر, آپ دودھ نکالتے پیالے میں اور ان کو دے دیتے, وہ گھر چلے جاتے. انصار کی بچیاں ایک مرتبہ کہنے لگیں اب ہماری بکریوں کا دودھ کون نکالے گا؟ تو کوئی بھی نہیں ہماری بکریوں کا دودھ نکال. پہلے کون نکالتا تھا میاں؟ ابو بکر رضی اللہ عنہ آتے تھے, وہ نکال دیا کرتے تھے, اب تو وہ بادشاہ بن گئے, اب ہماری بکریوں کا دودھ کون نکالے گا؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کان میں یہ آواز پہنچی. آپ نے فرمایا بیٹے فکر نہ کرو, اللہ جو خیر کے کام خلافت سے پہلے نیکی کے مجھ سے لے رہا تھا, آج بھی وہ میں ضرور کروں گا. بادشاہ وقت ہے, 13 لاکھ مربع میل پر حکومت ہے, امیر المؤمنین ہے, وقت کا سب سے بڑا خلیفہ اور بادشاہ ہے, نبی کے بعد سب سے پہلا شخص جو نبی کی جگہ پر بیٹھ کر دنیا میں لوگوں کو اللہ کا پیغام پہنچانے کے لیے اللہ نے جس کو مقرر و منتخب و متعین کیا ہے, وہ کیا کہہ رہا ہے؟ اب بھی میں تمہارے گھر میں آؤں گا, بکریاں میرے پاس لے آنا, میں بکریوں کا دودھ تمہیں نکال کے دے دیا. یہ حال ہے, یہ حال لسان نبوت سے جس کے لیے جنت کی بشارت ہے, اس کی تواضع کا یہ حال. اور عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ 22 لاکھ مربع میل پر حکومت, 22 لاکھ. ایک مرتبہ جب خلیفہ بنے ممبر پہ چڑھے اور فرمانے لگے لوگوں تمہیں پتہ ہے عمر جب بکریاں چرانے جایا کرتا تھا نا, تو شام کو بکریوں کو ایسے ہی لے آیا کرتا تھا, اونٹ چرانے جایا کرتا تھا ویسے ہی لے آیا کرتا تھا. عمر کی خالہ عمر کو کچھ بادام اور کشمش دے دیا کرتی تھی اور کہتی تھی عمر تو کیا کرے گا بڑے ہو کر, تجھے تو جانور بھی چرانے نہیں آتے, میں وہی عمر ہوں وہی. لوگوں نے کہا کہ حضرت آپ نے یہ کیا کیا؟ کوئی خطبہ ہمیں دینے کے لیے آپ نے سب کو جمع کیا اور یہ بات کہہ کر نیچے اتر گئے؟ فرمایا ہاں میرے دل میں بات آئی تھی کہ میں وقت کا بادشاہ ہوں, تو میں نے اپنی حقیقت لوگوں کے سامنے بتا دی, اپنے آپ کو میں نے اپنا ماضی یاد دلا دیا کہ تو تو ایسا تھا عمر, تو تو ایسا تھا. کتنے بڑے آدمی تھے عمر رضی اللہ, 22 لاکھ مربع میل پر حکومت. کئی مواقع پر اللہ کے نبی نے فرمایا عمر جنتی, عمر جنتی, عمر جنتی, عمر جنتی. مسجد میں تشریف لا رہے ہیں, حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مکان ہے, وہاں سے چھت کا پر نالا نکلا ہوا ہے, انہوں نے کچھ جانور چھت پہ ذبح کیے, اس کا خون وغیرہ صفائی کے لیے نیچے گر رہا تھا, آپ کے کپڑے خراب ہو گئے. آپ نے خادم کو کہا کہ غلام کو کہ اس کو بند کر دو پر نالے. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے, کہا عمر یہ کیا کیا؟ آپ کو پتہ ہے یہ اللہ کے نبی نے لگایا تھا, اللہ کے نبی کے حکم سے لگایا گیا تھا یہ پر نالا. فرمایا اچھا, کہا آؤ میرے پاس. فرمایا میں رکوع کی حالت میں جاتا ہوں, میرے اوپر چڑھ کر تم یہ پر نالا دوبارہ لگاؤ, اس کو درست کرو.
فرمایا امیر المومنین غلام کر لے گا، کوئی خادم کر لے گا؟ فرمایا نہیں، میں نے کیا ہے، اللہ کے نبی کو یہ پسند تھا، اللہ کے نبی نے اس کے کو پتہ تھا، اللہ کے نبی کے حکم سے بنایا گیا تھا، کیسے ممکن ہے کہ عمر اس کے خلاف کرے؟ اپنے اوپر چڑھوایا اور پھر اس کے بعد حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا اس کو صحیح کرو۔ کیا حال! مدینہ منورہ میں آ رہے، سواری کوئی نہیں، انتظار میں کھڑے، اتنے میں ایک نوجوان آیا، اس کے پاس گدھا تھا، اس نے کہا امیر المومنین آپ بیٹھ جائیے، قبول کر لیجئے میری اس خدمت کو اور میں اس کی رسی پکڑ کر آگے آگے چلوں۔ فرمایا نہیں، تمہاری سواری ہے، تم بھی بیٹھو گے۔ گدھے پر سوار ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اس کے مالک کو کہا تم بھی بیٹھو، انہوں نے کہا امیر المومنین آپ آگے بیٹھ جائیے، میں پیچھے۔ فرمایا نہیں، تم آگے بیٹھو گے، سواری تمہاری ہے، میں پیچھے بیٹھوں۔ جیسے ہی مدینہ کے شہر میں داخل ہوئے، لوگوں نے دیکھا امیر المومنین ہے اور اس نوجوان کے گدھے پہ سوار ہو کر آ رہے ہیں۔ اور میں ہاں اور آج ہمارا کیا حال ہے؟ ہمارے حکمرانوں کا کیا حال ہے؟ تھوڑا سا اللہ تعالیٰ کچھ فراوانی عطا کر دے تو انداز زندگی او ہو، گردن کا سریا، سبحان اللہ، کیا بات ہے میرے عزیزو، تواضع۔ یہ صحابہ اپنے عمل سے ہمیں دکھا کر گئے، بتا کر گئے۔ ممبر پر آپ تشریف لائے، فرمایا لوگوں عورتوں کے آج کے بعد میں نہ سنو تم اتنے زیادہ مہر مقرر کرتے ہو، بالکل نہ، جو کرے گا اس کو سزا دوں گا۔ باہر تشریف لے جا رہے تھے، ایک عورت ملی، وہ کہا عمر ہم تیری بات مانیں، اللہ کا حکم پورا کریں۔ فرمایا اللہ کی بات مانو، میری بات کیوں مانتے ہو؟ فرمایا اللہ تو قرآن میں کہتا ہے وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا، یعنی ڈھیر سارا سونا بھی دے سکتے ہیں مہر میں، جب دے دو سونا تو پھر واپس نہ لو کچھ بھی اس میں سے، اور آپ کہتے ہو کہ یہ مہر مقرر نہیں کرو اتنا زیادہ۔ فوراً مسجد میں تشریف لائے، لوگوں کو جمع کیا اور فرمایا لوگوں انصار کی عورتیں بھی عمر سے زیادہ علم رکھتی ہیں، انصار کی عورتیں بھی عمر سے زیادہ علم رکھتی ہیں۔ کتنی تواضع تھی آپ کے اللہ اکبر۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ 35 لاکھ مربع میل پر آپ کی حکومت ہے، وقت کے بادشاہ ہیں، خلیفہ ہیں، ممبر پر بیٹھے ہوئے ہیں، درس دے رہے ہیں۔ ایک شخص آیا، کھڑا ہوا، کہ عثمان الیاذ باللہ قبلے کی طرف منہ کر اور توبہ کر۔ فوراً آپ قبلے کی طرف اترے، رخ کیا اور کہ اللہ عثمان کو معاف کر دے۔ یہ نہیں پوچھا تو کون ہے بھائی، کیوں مجھے کہہ رہا ہے؟ مجھے تو نبوت کی سچی زبان نے یہ بات بتا دی کہ عثمان جنتی ہے، تو کون ہوتا ہے مجھ سے توبہ کرانے والا؟ تو کون ہوتا ہے مجھے میری غلطی کا احساس دلانے والا؟ کچھ نہیں پوچھا، فوراً متوجہ ہوئے اور دعا کی اور دوبارہ آ کر بیٹھ گئے۔ آپ کے غلام نے ایک مرتبہ کوئی غلطی کی، آپ نے اس کے کان کو مڑوڑا، بڑی پریشانی لگ گئی۔ اگلے دن غلام کو واپس بلایا اور کہا بیٹا ادھر آؤ، کہا میرا کان موڑو جس طرح میں نے کل تمہارا کان موڑا تھا۔ انہوں نے کہا حضرت کیوں؟ کہا میں نے تمہارا موڑا تھا نا، کہا میں نے غلطی کری تھی نا اس لیے آپ نے موڑا تھا۔ اچھا ہوا نا، آئندہ میں غلطی نہیں کروں گا۔ فرمایا نہیں، میرا کان تمہیں موڑنا پڑے گا جس طرح میں نے تمہارا موڑا تھا۔ چنانچہ غلام نے آپ کے کان کو اس طرح مڑوڑا، سکھ کا سانس لیا، فرمانے لگے ہاں اب مجھے خوشی ہو۔ کیا زبان ہے میری، میرے ماتحتوں کے بارے میں، میرے نوکروں کے ساتھ میرا کیا رویہ ہے، چھوٹوں کے ساتھ میرا کیا انداز گفتگو ہے۔ خدائی سے کم نظر نہیں آتا میں، خدائی سے کم نظر۔ صحابہ اکرام کا اتنا بڑا مقام تھا، پھر بھی یہ حال تھا۔ اور ہمارا کیا حال ہے؟ جب پہاڑ پہ چڑھ جائے نا بندہ، اس کو سب نیچے چھوٹے نظر آتے ہیں، اور نیچے والے اس کو دیکھے تو وہ بھی چھوٹا سا نظر آ رہا ہوتا ہے، اور وہ اپنے آپ کو اوپر سمجھ رہا ہوتا ہے، سب کو چھوٹا سمجھ رہا ہو۔ متکبر کا بھی یہی حال ہے، سب کو چھوٹا سمجھ رہا ہے اور لوگوں کے دلوں میں اس کی عزت بھی نہیں ہے، لوگ بھی اسے ذلیل سمجھ رہے ہیں اور چھوٹا سمجھ رہے ہیں، لوگ بھی اسے چھوٹا سمجھ۔ جیسے پہاڑ کے اوپر کھڑا ہوا، جس شاخ پہ پھل ہوتا ہے نا وہ شاخ جھک جایا کرتی ہے، جو ظرف کے خالی ہوتا ہے صدا دیتا ہے، جس برتن میں کچھ نہیں ہوتا اس میں سے ٹن ٹن کی آواز آتی ہے، اور جو برتن بھرا ہوا ہوتا ہے اس کو آپ ماریں اس کو آواز نہیں آئے گی، اس میں سے آواز نہیں آئے گی۔ متکبر کا یہ حال ہے۔ اللہ کی محبت سے جس کا دل خالی، تواضع کی نعمت سے جس کا دل خالی، جس کا وجود خالی، وہ سوائے آواز نکالنے کے، صدائیں دینے کے اور کچھ نہیں ہوتا اس کا۔
ہمیشہ میرے عزیزو متواضع انسان جھک کر چلتا ہے. چڑھائی پر جب انسان چل رہا ہوتا ہے نا، پہاڑ پہ چلتا ہے یا اونچائی پہ جب چڑھتا ہے تو جھک کر چڑھتا ہے. تو جو آسمان کی بلندیوں تک لوگ پہنچتے ہیں، عرش تک جن کی پرواز ہوتی ہے، ان کا دنیا میں انداز زندگی گزارنے کا یہی ہوتا ہے. ہمیشہ جھک جھک کر زندگی گزار رہے ہیں. ان کے بول سے، ان کے قول سے، ان کے فعل سے، ان کے معاملات سے، ان کے رویوں سے جھکاؤ نظر آتا ہے. ہر چیز سے جھکاؤ نظر آتا ہے. سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کے صحابی ہیں، مدائن کے گورنر ہیں، عام سا لباس پہن کر باہر نکلے. نئے تاجر آئے تھے تب بازار میں، ان کے پاس سامان تھا، انہیں کوئی مزدور مل جائے گا، اس کو کہیں گے بھائی فلاں جگہ تک پہنچا دو. سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مزدور سمجھے. میں نے کہا میاں یہ سامان فلاں جگہ تک پہنچانا ہے، پہنچا دو گے؟ اتنی اجرت دے دیں گے. کہا ٹھیک ہے بھائی. آپ نے اپنے کندھے پہ رکھا، جانے لگے. چونکہ وہ تاجر نئے تھے، انہیں پتہ نہیں تھا یہ کون ہے. لوگوں نے دیکھا، ان کو کہا کیا کر رہے ہو؟ یہ تو اللہ کے نبی کے صحابی ہیں، یہ گورنر ہیں، تم یہ کیا کر رہے ہو؟ ان سے سامان اٹھوا رہے ہو. انہوں نے کہا حضرت ہمیں معاف فرما دیجئے، ہمیں سامان واپس دے دیجئے، آپ کا انداز ایسا تھا، ہم سے غلطی ہو گئی. فرمایا نہیں، فکر نہیں کرو، فکر نہ کرو. اور آپ نے سامان جب اس جگہ پہ پہنچایا، اس جگہ رکھا. انہوں نے کہا حضرت کتنی اجرت ہوئی بتا دیجئے. فرمایا دعا کر دینا میرے لیے، بس کافی ہے، میرے لیے دعا کر دینا، یہی میرے لیے کافی. میرے دوستو، ہم آفس جاتے ہیں نا، لیپ ٹاپ اٹھانے کے لیے الگ نوکر آ رہا ہوتا ہے، گاڑی کی چابی الگ نوکر کے پاس ہوتی ہے، پانی پلانے کے لیے گلاس کا اٹھانے والا الگ ہوتا ہے، کھانے کے لیے پلیٹ اٹھانے والا الگ ہوتا ہے. ہر ایک کا اپنے حساب سے ایک تکبر ہے، ایک انداز ہے زندگی گزارنے کا، ایک انداز ہے زندگی گزارنے جو یقین جانیے جہنمی والی زندگی ہے، جہنمیوں والی زندگی، اور جس کا انجام دوزخ کے علاوہ کوئی نہیں ہے. دوزخ کے علاوہ کوئی. اللہ کو بہت ناپسند ہے. ایک نوجوان تھا، بڑا خوبصورت تھا، بڑا قد تھا، بڑا حسین اور جمیل تھا. دوسرے نوجوان نے مسجد میں اسے دیکھا تو کہنے لگا بڑا تو حسین ہے، بڑا خوبصورت ہے، کیا تجھے بنانے والے اللہ نے بنایا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں، اللہ بھی مجھ پر بنانے پر تعجب کرتا ہے کہ میں نے کیسا اس کو بنا دیا، اور تو کسی کو میں بنا ہی نہیں سکتا ایسا، کیسا یہ بن گیا؟ اللہ کو اس کا یہ انداز اتنا برا لگا، اتنا برا لگا، اتنا برا لگا کہ نوجوان کہتا ہے میں نے دیکھا میرے سامنے یہ شخص اتنا لمبا چوڑا تھا، چھوٹا ہوتے 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 اتنا ہو گیا جتنی ایک بالش، اور اس طرح رہ گیا کہ ہاتھ کی ہتھیلی میں اس کے رشتہ دار آئے اور ہاتھ کی ہتھیلی میں اس کو ایسے اٹھا کے لے کے چلے گئے. پلک جھپکنے میں اللہ کہاں نیچے اتار دے انسان کو اندازہ نہیں. اس لیے اللہ کو بڑے بول بہت ناپسند. میرے دوستو، اپنی زندگی سے، اپنے عمل سے، اپنے کردار سے، اپنے معاملات سے، اپنے رویے سے ہر وقت اس بات کی کوشش کرنی چاہیے، ہر وقت اس بات کا اہتمام کرنا چاہیے. اللہ کو ہمارا مال، ہمارا اچھا موبائل، بہترین گاڑی، بہترین لباس کچھ نہیں دیکھتا اللہ تعالیٰ. اللہ کو ہمارے تقوی پسند ہے، اللہ کو ہماری تواضع پسند ہے. اللہ اس چیز کو دیکھتا ہے. اس میں اللہ نے کامیابی رکھی ہے، اس میں اللہ نے کامیابی رکھی. دنیاوی نعمتیں ہیں تب، دنیاوی نعمتیں نہیں ہیں تب، دونوں صورتوں میں کامیابی صرف اور صرف اس بات کے اندر، ان صفات کے اندر اللہ نے رکھی. ہر وقت میرے عزیزو اپنے آپ کو ٹٹولنے کی ضرورت ہے، اپنے انداز کو ٹٹولنے کی ضرورت ہے، اپنے رویوں کو ٹٹولنے کی ضرورت ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہیں سے کوئی تکبر ظاہر ہو رہا ہو اور میرا اللہ کے یہاں کوئی رتبہ اور کوئی مقام نہ ہو اور میں ذلیل ہو جاؤں اور میں اپنے آپ کو بڑا عزت والا سمجھ رہا ہوں، حقیقت میں ذلیل ہوں، حقیقت میں میں رسوا ہوں. جب یہ چیز ہوگی نا میرے عزیزو، اللہ دنیا کے اندر ہر دل عزیز بنا دے گا. اللہ دنیا میں وہ مقام عطا فرمائے گا جو مقام اللہ ایسے ہی لوگوں کے لیے اللہ نے رکھا ہے، اور اللہ ایسے ہی لوگوں کو عطا کرتا ہے. اللہ کرے بھائی اللہ تعالیٰ مجھے بھی، آپ کو بھی، ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل والا، سمجھنے والا اور دوسروں تک پہنچانے والا بنائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.